دو چار روز بعد حجاج ابن یوسف طائف سے واپس آ گیا۔ اس کی سواری محل میں داخل ہوئی تو لبنہ دوڑتی ہوئی باہر نکلی۔ حجاج گھوڑا گاڑی سے اترا تو لبنہ اس کے گلے لگ گئی۔ باپ نے بیٹی کو بھی اپنے سینے سے لگا لیا۔ لبنہ کا منہ گھوڑا گاڑی کی طرف تھا۔ اس سے ایک دراز قد گٹھے ہوئے جسم کو نوجوان اترا۔ اس کا چہرہ مردانہ حسن کا شاہکار تھا اور اس کے چہرے پر ایک وقار تھا۔ لبنہ نے اپنے باپ کے گرد بازو بڑی سختی سے لپیٹ رکھے تھے۔ اس کے بازو ڈھیلے پڑ گئے اور اس کی نظریں اس جوان پر جم گئیں۔ آگے آؤ محمد، حجاج نے اس جوان سے کہا، یہ ہے میری بیٹی لبنہ، اور دیکھو بیٹی لبنہ، یہ تمہارے چچا زاد بھائی ہیں محمد بن قاسم۔ تم نے اسے پہلی بار دیکھا ہے، یہ میرے بھائی کی یادگار ہے، کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ محمد بن قاسم اپنے چچا حجاج ابن یوسف کے محل میں رہنے لگا۔ لبنہ اسے دیکھتی رہی اور کبھی کبھار ایک آدھ بات بھی کر لیتی تھی۔ اس نے شرم و حجاب کا دامن نہ چھوڑا۔ ایک شام محمد بن قاسم باغ میں ٹہل رہا تھا۔ اسے باغ کا ایک گوشہ اچھا لگا۔ وہاں درخت تھے جن پر گھنی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ یہ پھولدار بیلیں تھیں۔ بہار کا موسم تھا، پھول کھلے ہوئے تھے اور بیلوں نے چھت سی بنا رکھی تھی۔ محمد بن قاسم کو یہ جگہ بہت اچھی لگی۔ وہ اس کے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ لبنہ نے اسے دیکھا، وہ بھی ٹہلتی ٹہلتی وہاں پہنچ گئی۔ چھپ کے کیوں بیٹھے ہو محمد؟ لبنہ نے اس سے پوچھا۔ پھولوں کی یہ چھت اور پھولوں کی دیواریں اچھی لگیں تو بیٹھ گیا۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میں بھی بیٹھ جاؤں؟ لبنہ نے پوچھا۔ نہیں، محمد بن قاسم نے کہا۔ کیوں؟ اچھا نہیں لگتا؟ محمد بن قاسم نے کہا۔ چچا نے یا کسی اور نے دیکھ لیا تو ٹھیک نہیں ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ چھپ کر بیٹھا ہوں۔ چھپ کر تو میں بھی نہیں بیٹھنا چاہتی، لبنہ نے کہا اور سوچ میں پڑ گئی۔ وقت دیکھو، محمد بن قاسم نے کہا، شام تاریک ہو گئی ہے، ایسے وقت نوجوان لڑکے اور لڑکی کا تنہائی میں بیٹھنا مناسب نہیں۔ کیا تم میری طرح ویسے ہی ادھر آ گئی ہو یا مجھے دیکھ کر آئی ہو؟ دیکھ تو ہر روز ہی لیتی ہوں تمہیں، لبنہ نے کہا۔ اکیلے دل گھبرا رہا تھا۔ ایک بات بتاؤ گے، کیا تمہیں میں اچھی نہیں لگتی یا میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا؟ تمہارا یہاں آنا اچھا نہیں لگا، محمد بن قاسم نے جواب دیا۔ میں تمہیں صاف بتا دیتا ہوں کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ تمہارے دل میں جو ہے وہ مجھے تمہاری آنکھوں میں اور تمہاری مسکراہٹ میں نظر آ رہا ہے۔ میرے دل میں بھی شاید یہی بات ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اوٹ سے باہر نکلنے لگا۔ کہنے لگا، آؤ میرے ساتھ چلو، تاکہ اگر کوئی دیکھ لے تو یہ نہ کہے کہ ہم چھپ کر بیٹھے تھے۔ محمد، لبنہ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، تم اب کیا کرو گے؟ ارادوں کی تکمیل، محمد بن قاسم نے جواب دیا۔ میری جو تربیت ہوئی ہے تو وہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گی۔ کیا تم سالار بننا چاہتے ہو؟ لبنہ نے پوچھا۔ میں کوئی رتبہ اور کوئی عہدہ نہیں چاہتا، محمد بن قاسم نے جواب دیا۔ میرے ذہن میں، میری آنکھوں کے سامنے ایک راستہ ہے، اس پر کچھ لوگوں کے نقوش پا ہیں۔ لبنہ، راستہ کوئی بھی ہو، اس سے ہزاروں لاکھوں لوگ گزرتے ہیں، اور جو بھی گزرتا ہے وہ اپنے نقوش پا اس راستے پر چھوڑ جاتا ہے۔ گزرنے والے ایک دوسرے کے قدموں کے نشان مٹاتے چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے قدموں کے نشان مٹ ہی نہیں سکتے۔ بھولے بھٹکے مسافر انہی کے نقوش پا کو دیکھ کر منزل کو پہنچا کرتے ہیں۔ میں بھی انہی کے نقوش پا کو دیکھ رہا ہوں۔ کون ہیں وہ؟ لبنہ نے پوچھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، محمد بن قاسم نے جواب دیا۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایسے اور بھی بہت نام ہیں۔ میں ان کی روایات کو آگے بڑھانے کا عزم لیے ہوئے ہوں۔ میں سلطنت اسلامیہ کی سرحدیں اور دور تک لے جانے کا ارادہ کیے ہوئے ہوں۔ صرف سالار بن جانے کی خواہش نہیں، میں اللہ کا سپاہی بننا چاہتا ہوں۔ لبنہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور وہ محمد بن قاسم کی ذات میں کھو گئی تھی۔ محمد بن قاسم کے بولنے کا انداز ایسا نہیں تھا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ اس کے انداز میں ایک عزم تھا۔ اور لبنہ، وہ کہہ رہا تھا، میں اپنی ماں کے خواب کی تعبیر ہوں، مگر تعبیر ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ مجھے وہ روشن ستارہ بننا ہے جو ماں نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ چلتے چلتے محل کے ایک برآمدے میں پہنچ گئے۔ محمد بن قاسم خاموش ہو گیا۔ جاؤ لبنہ، محمد بن قاسم نے کہا، میں اکیلا اندر جاؤں گا۔ لبنہ اس کے آگے کھڑی ہو گئی اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے شاید تیرا ہی انتظار تھا محمد، لبنہ نے جذباتی اور رندھی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ جی چاہتا ہے تیری ہم سفر ہو جاؤں، کیا مجھے قبول کرو گے؟ اگر اللہ کو منظور ہوا تو ضرور کروں گا، محمد بن قاسم نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ بہار کے دن تھے۔ ان دنوں دارالخلافہ میں مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔
ان کھیلوں میں شاہ سواری، نیزہ بازی، تیغ زنی، تیر اندازی اور کشتی خاصی طور پہ مشہور تھی۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں فوج زیادہ تر جنگ و جدل میں مصروف رہی تھی، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ عبد المالک نے باغیوں کا خاتمہ کر دیا تھا، اس لیے اب اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے دور میں امن و امان تھا۔ فوج فارغ تھی، اس لیے خلیفہ فوج میں سرگرمی پیدا کرنا چاہتا تھا اور ہر سال دارالخلافہ میں جنگی نوعیت کے مقابلے منعقد کرواتا تھا۔ یہ مقابلے اس قدر سخت ہوتے کہ ان میں اگر کوئی مر جاتا تو مارنے والے سے کوئی باز پرس نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایک روز خلیفہ کا قاصد بصرہ میں حجاج ابن یوسف کے لیے پیغام لایا کہ حجاج سالانہ کھیلوں میں شرکت کے لیے فوراً آئے۔ کھیلوں کے علاوہ سلطنت کے کچھ بحث امور طلب بھی تھے۔ حجاج ابن یوسف خلیفہ کے اس بلاوے پر بہت خوش ہوا۔ خوشی کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو خلیفہ سے متعارف کروانا چاہتا تھا۔ یہ تو وہ کسی بھی وقت کرا سکتا تھا، لیکن سالانہ کھیلوں کے مقابلوں کا موقع اچھا تھا۔ وہ محمد بن قاسم کو میدان میں اتار کر خلیفہ کو اور فوج کے سالاروں کو دکھا سکتا تھا کہ اس کا بھتیجا اس عمر میں بھی اپنے آپ کو کیسے کیسے طریقوں سے خود کو منوا سکتا ہے۔ اس نے محمد بن قاسم سے کہا، میں نہیں جانتا کہ تیغ زنی، شاہ سواری اور بغیر ہتھیار لڑائی میں تم کتنی کچھ مہارت رکھتے ہو۔ یہ موقع اچھا ہے، میں تمہیں اس مقابلے میں شامل کروں تو کیا تم مجھے شرمسار تو نہیں کرو گے؟ ہار جیت اللہ کے اختیار میں ہے چچا جان۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں کمزور نہیں ہوں اور میں میدان میں ضرور اتروں گا، تو پھر چلنے کی تیاری کرو۔ حجاج نے کہا، میں بھی چلوں گی۔ لبنہ نے کہا، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ مقابلوں میں لے کر جائیں گے۔ حجاج ابن یوسف اکلوتی بیٹی کو مایوس نہیں کر سکتا تھا، اسے نے بھی اس کو ساتھ لے لیا۔ حجاج ابن یوسف محمد بن قاسم اور لبنہ کے ساتھ دارالخلافہ پہنچا۔ اس نے محمد بن قاسم کو خلیفہ کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ یہ کون ہے۔ خدا کی قسم ابن قاسم، خلیفہ نے کہا، تیرے باپ کو ہمارا خاندان کبھی نہیں بھلا سکتا۔ اس نے ہماری خلافت کے آبرو پر جان کی قربانی دی تھی۔ وہ بہادر تھا، وفادار تھا۔ ہم امید رکھیں گے کہ تو بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ ابن یوسف، خلیفہ نے حجاج سے کہا، اپنے بھتیجے کو کسی مقابلے میں اتارو، اس لیے تو میں اس کو ساتھ لایا ہوں امیر المومنین۔ حجاج نے کہا، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی قابل ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ اگر ہوا ہے تو ہم بھی اس کو اس کی باپ کی جگہ دیں گے۔ خلیفہ نے کہا، حجاج ابن یوسف اعلیٰ حاکم تھا، اس کا عہدہ اور اس کے اختیارات آج کے گورنر سے زیادہ تھے۔ اس عہدے کے مطابق خلیفہ نے اسے اپنے محل میں ٹھہرایا۔ محمد بن قاسم کو بھی محل میں ہی جگہ دی گئی اور لبنہ کو بیگمات کے حصے میں بھیج دیا گیا۔ اسی محل میں خلیفہ کا چھوٹا بھائی سلمان بن عبد الملک بھی رہتا تھا۔ لبنہ کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی ایک خادمہ سے کہا کہ لبنہ کو بلا لائے۔ خادمہ نے آ کر بتایا کہ لبنہ حجاج ابن یوسف کے بھتیجے کے کمرے میں ہے، وہ جہاں کہیں ہے اسے لے آؤ۔ سلمان نے کہا، اسے کہو سلیمان تمہیں یاد کر رہا ہے۔ خادمہ چلی گئی اور جواب لائی کہ وہ ابھی نہیں آئے گی۔ کہاں تھی وہ؟ سلمان نے پوچھا، اور کیا کر رہی تھی؟ حاکم اعلیٰ کے بھتیجے کے پاس بیٹھی ہے، خادمہ نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے۔ حجاج کے بھتیجے نے بھی کچھ کہا ہوگا، اس نے مجھ سے بس اتنا کہا کہ پھر اس کمرے میں مت آنا۔ خادمہ نے کہا اور سلمان غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اسی شام کا واقعہ ہے کہ لبنہ محل کے باغ کے گوشے میں چلی گئی۔ وہاں رنگا رنگ پھول تھے، وہ باغ کا بہت ہی خوبصورت حصہ تھا۔ لبنہ کو اچھا لگا تو اس لیے وہ وہاں چلی گئی۔ اسے وہاں ٹہلتے ہوئے بھی ذرا سا ہی وقت گزرا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آ کر دونوں ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ دیے۔ ہاتھ مردانہ تھے۔ لبنہ نے ہنستے ہوئے ان ہاتھوں پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ چلو پہچان لیا۔ لبنہ نے کہا، تم محمد ہو۔ اس کی آنکھوں سے دونوں ہاتھ نیچے کو سرک گئے، پھر یہ ہاتھ پیچھے ہٹ گئے۔ لبنہ نے گھوم کر دیکھا تو وہ سلیمان تھا۔ اوہ سلیمان، لبنہ نے کہا، مجھے امید تھی تم آؤ گے۔ تمہیں امید تھی کہ ابن قاسم آئے گا۔ سلمان نے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہارے منہ سے اسی کا نام نکلا ہے، کیا اس کا نام لینا گناہ ہے؟ لبنہ نے کہا، لیکن کسی کو دھوکے میں رکھنا کبیرہ گناہ ہے۔ سلمان نے کہا، مجھے دھوکے میں نہ رکھ لبنہ، تمہیں میرے اور ابن قاسم کے درمیان فیصلہ کرنا ہوگا۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا کہ میں نے خلیفہ بننا ہے اور ابن قاسم میرا غلام ہوگا۔ میں اسے سالار سے سپاہی بنا سکتا ہوں اور اسے بھکاری بھی بنا سکتا ہوں۔ کیا دیکھا ہے تم نے اس میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ اس کی محبت میں دھونس نہیں۔ لبنہ نے کہا، میں اسے اس وقت بھی چاہوں گی جب وہ سالار ہوگا، اور اس وقت بھی چاہوں گی جب وہ سپاہی ہوگا، جو میں اس سے پہلے سے زیادہ چاہوں گی جب وہ سپاہی ہوگا، اور جب تم نے اسے بھکاری بنا دو گے تو میں اسے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے دوں گی۔ میری محبت عہدوں اور رتبوں کی پابند نہیں۔ لبنہ وہاں سے چل پڑی۔ سلمان اس کے پیچھے لپکا اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ اب وہ محبت کی بھیک مانگنے لگا، لبنہ کو بچپن کی محبت یاد دلانے لگا۔
لبنہ وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی اور سلمان اسے جانے نہیں دے رہا تھا۔ لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا۔ سلمان ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ سلمان اور لبنہ نے ادھر دیکھا، پھولوں کے پیچھے حجاج ابن یوسف کھڑا تھا۔ اچھا ہوا کہ میں نے خود دیکھ لیا ہے تم دونوں کو، حجاج نے کہا، اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے جو تم نے کہا اور جو میری بیٹی نے کہا۔ میرے عزیز، جوانی اندھی ہوتی ہے۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، صرف یہ کہوں گا کہ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دینا۔ یہ فیصلہ میرا ہوگا اور میری بیٹی کا نہیں۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری ہی عمر کا میرا اپنا بھتیجا ہے، وہ میرے بھائی کی نشانی ہے، محمد بن قاسم۔ میری بیٹی اس کی بیوی بنے گی۔ لبنہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ حجاج نے اسے اپنے ساتھ لیا اور چلا گیا۔ سلمان وہیں کھڑا ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر جو تاثر آ گیا تھا وہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ اس نوجوان کا خون ابل رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ اس لڑکی کو کس طرح حاصل کرے اور حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم کو کس طرح نیچا دکھائے۔